فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نساء کی آیت نمبر 136 قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس میں امت مسلمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ جو تیرا دین، تیری ہدایت میرے پاس آئی تھی، میں نے انہیں پہنچا دی تھی، اور یہی گواہی تمہیں دینی ہوگی کہ تم نے وہ دین پھر آگے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں تم ناکام نکلے تو گویا کہ لوگوں کی جو گمراہی ہے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا کہ اللہ انہوں نے ہم تک بات پہنچائی نہیں، ان کے ذمہ تھا ہم تک پہنچانا۔ یہی مضمون پھر آگے آ گیا ہے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اور اپنے لیے محنت کرتی ہیں، اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنا غلبہ، اپنی قوت، لیکن یہ کہ تمہیں تو دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے،
تمہیں ساقی بننا، یہ جام ہدایت ہے قرآن مجید، اسے پوری دنیا میں پھرانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ تمہارا تو گویا کہ فرض منصبی یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے یہاں پر اس زمین پر تم پولیس فورس ہو، جیسے ہر حکومت کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ڈیوائن کنگڈم جو ہے آسمانوں اور زمین کی، اس میں امت مسلمہ کو پولیس فورس کی حیثیت حاصل ہے کہ وہ نیکی کو قائم کرے، بدی کو روکے، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کرے۔ اب یہ تیسرا مقام ہے کہ جس میں امت کا بحیثیت مجموعی جو رول ہے، جو کردار ہے، جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس سے اگلی صورت میں پھر یہی آیت ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تو یہ چاروں صورتیں جو ہے مدنی جو طویل ہیں اور شروع میں ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان چاروں میں یہ مضمون موجود ہے۔ چنانچہ یہاں کن الفاظ میں آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، بن جاؤ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل و انصاف کے لیے۔ کونوا قوامین، قام یقوم قائم، کھڑا ہونا، قائم وہ جو کھڑا ہے، فعال کے وزن پر قوام، پوری طاقت سے کھڑا ہے، ہر دم کھڑا ہے، یہ تمہارا رول ہے۔ قوامین بالقسط، عدل انصاف، دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نظام عدل و قسط، اللہ نے بتایا ہے کس کا کیا حق ہے، تو گویا کہ جب عدل و قسط قائم کرتے ہو تو تم اللہ کی گواہی دے رہے ہو، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ گویا کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر تم قوام بالقسط بنتے ہو تو گویا کہ شہداء للہ بن جاتے ہو، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ اگر تم اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنتے ہو تو گویا کہ تم قوام بالقسط بن جاتے ہو۔ یہ مضمون کس قدر اہم ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ حق کو قائم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور انسانوں میں سے جو اولو العلم ہیں، علم، فہم، شعور رکھنے والے، وہ بھی گواہ ہیں، اور یہ کہ قائما بالقسط، اللہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو ایک اور نقطہ سامنے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ یا تو فاعل کے وزن پر آتے ہیں، یا فعیل کے وزن پر آتے ہیں، یا فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ علیم فعیل کے وزن پر ہو گیا، اسی طریقے سے ستار، غفار، یہ جو ہے فعال کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جو ہے الرافع، الخافض، اٹھانے والا، گرانے والا، یہ اسم فاعل ہے۔ تو یا تو اسم فاعل کے وزن پر، اور یا پھر فعیل جو صفت مشبہ کا وزن ہے، اور یا فعال جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اس صفاتی نام وہ ہے کہ جو مصدر ہے، العدل، مجسم عدل۔ اب یہ لفظ مجسم اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سراپا عدل، وہ تو عدل ہی عدل ہے، سراپا عدل ہے۔ اب سراپا کا لفظ بھی اللہ کے لیے اس کی شان کے شایان نہیں ہے، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، تو سراپا یہ تو اردو میں ہم بولتے ہیں کسی شخص کی پوری شخصیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح نہ اس کا کوئی جسم ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ تو عدل مجسم ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے پاس جو ہماری لغت ہے، ہماری وکیبلری میں وہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے شایان شان ہے۔ تو یہ العدل اللہ کا ایک نام ہے کہ وہ عدل کامل، اور عدل جو ہے یہ گویا کہ اس کی صفت لازم ہے۔ اس کو در حقیقت ذرا ایک انتہا پر پہنچا دیا ہے معتزلہ نے اور اہل تشیع نے، روافض نے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا لازم ہے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ نیکوکار کو اچھا جزا دے، اچھا بدلہ دے، اور بدکار کو سزا دے، لازم ہے اس پر۔ اہل سنت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے،
اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، سوائے ایک شے کے جو اس نے خود کہا میں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت، رحمت تو واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک وکار کو سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے، کسی بدکار کو وہ مغفرت کر دے، اس کا اختیار ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نیک وکاروں کو بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اور یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا کرنا اس پر لازم ہے۔ تو یہ در حقیقت معتزلہ کا اور اہل تشیع کا، روافض کا موقف ہے کہ اللہ پر لازم ہے عدل۔ تاہم اگر اس انتہا تک نہ جائیں تب بھی یہ بات تو ہے کہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ہمیں یاد آ جانی چاہیے آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 24، وہاں جو فرمایا گیا، بلکہ آیت نمبر 25 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہی کیا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے، شریعت اتاری ہے، اور میزان اتاری ہے۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، قسط پر قائم ہوں۔ یہ گویا کہ اگر یہی نہیں ہوتا اور صرف کتاب پڑھ کر ثواب لے لیا جائے تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر اس کتاب کے نازل کرنے کا فائدہ تو ہوگا تب جب کہ وہ نظام عدل جو اس نے دیا اسے قائم کیا جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، تو گویا کہ اللہ کے ناموں میں سے العدل، قرآن میں لفظ آیا قائما بالقسط، انبیاء اور رسول کا سلسلہ کیوں ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ اب یہاں پر امت جو ہے وہ اس کی اب سب سے بڑی یہ سمجھیے کہ آلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اس امت کا کام اب ہے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام۔ وہ بات جو ہے یہ سورہ نساء میں بھی آ رہی ہے اور پھر سورہ مائدہ میں بھی آئے گی۔ سورہ مائدہ میں اور اس صورت میں اس آیت میں بس تھوڑا سا فرق ہے کہ ترتیب الٹ دی ہے، اور ایک یہاں پر بات ایک اور انداز میں کہی گئی ہے مثبت انداز میں، وہاں منفی میں کہی گئی وہی بات، وہ میں ابھی آپ کے سامنے تقابل پیش کر دوں گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو بن جاؤ پوری طاقت سے کھڑے ہونے والے، یہ فعال کا صیغہ آ گیا، قوام بالقسط، خود بھی قائم رہو قسط و عدل پر اور قائم کرو قسط اور عدل کو، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اس وقت وہ آیت تو سامنے آپ کے نہیں ہے، یہی مضمون سورہ مائدہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صرف وہ دونوں چیزیں جو ہے ترتیب الٹ گئی، قوامین بالقسط شہداء للہ یہاں ہے، قوامین للہ شہداء بالقسط یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ گویا کہ جو میں نے بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ کے حق میں گواہی اور عدل و انصاف کا قیام، یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو قوامین بالقسط پہلے آ گیا ہے، شہداء بالقسط بعد میں آیا ہے، اسی کو الٹی طرف سے دیکھیے تو قوامین للہ شہداء بالقسط، بات تو ایک ہی ہے۔ جب اللہ خود قائم بالقسط ہے، جب اللہ خود العدل ہے، تو اب جو امت اس کے ماننے والوں پر مشتمل ہے، اللہ کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے اللہ کی حق میں گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود عدل ہے، العدل، تو اس کے حق میں گواہی کیا ہوگی؟ یہی کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں اس عدل و انصاف سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہاں ایک پہلو لایا گیا، سورہ مائدہ کی آیت میں دوسرا پہلو آ جائے گا۔ یہاں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، کوئی معاملہ ہے، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے، تو تم حق کی بات کہو کہ ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے جو بھی تم نے، میں نے اگر زیادتی کی ہے، جو بھی تم چاہتے ہو کہ اس سے اس کا ازالہ ہو جائے، میں حاضر ہوں۔
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ نہ دیکھو کہ اگر حق بات کہوں گا تو میرے خلاف پڑ جائے گی، نہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ حق اور عدل اور انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اب الوالدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، تم یہ کہو کہ صاحب نہیں میں یہ بات کیسے کہوں گا، یہ تمہیں میرے والدین کے خلاف چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے، مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بڑے زمیندار تھے، ان کا کوئی جھگڑا ہوا کسی اور سے، تو جو مخالف فریق تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بیٹے کو بنا لیتے ہیں ثالث، حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ثالث بنا دیا۔ انہوں نے دونوں طرف کی بات سن کر اپنے والد کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیا۔ والد پھر ساری عمر ان سے ناراض رہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے جو حق پر قائم ہے، اب وہ اس لیے کہ میرے والد ہیں میں اپنے والد کے حق میں فیصلہ دوں لازماً، یہ نہیں، جو حق بات ہے وہ کہہ دیے، چاہے وہ والد کے خلاف جا رہی ہو۔ تو تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے، تمہیں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، خواہ وہ عدل و انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے والاقربین خواہ اور قرابت داروں کے خلاف جائے۔ اچھا دیکھیے یہ بات تو ایک طرف آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ دو۔ یہاں ہے تمہاری محبت آڑے نہ آ جائے، اپنے مفاد کی محبت، اپنے والدین کی محبت، اپنے قرابت داروں کی محبت، کہیں وہ نہ آڑے آ جائے کہ تم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہاں فرمایا کسی کی دشمنی نہ تمہیں اس پر آمادہ کر دے، الا اللہ تعدلوا کہ تم عدل سے کام نہ لو، اعدلوا عدل سے کام لو، هو اقرب للتقوی وہی تقوی سے مناسب تر ہے۔ تو یہ آیت 135 سورہ نساء کی اور آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی، یہ بالکل ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عکسی ترتیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہاں فرمایا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی جو ہے نفرت اور دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق اور انصاف کے راستے سے پھر جاؤ۔ اب یہاں فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اگر کوئی غنی ہو یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بڑھ کر خیر خواہ ہے، ولی ہے۔ یہ ولی سے اولا بنا ہے، ولی یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا افعل بنے گا اولا، وہ میرا ولی ہے تو اس سے آگے بڑھ جائے گا اولا، میرا بہت ہی زیادہ ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا پشت پناہ ہے، بہت بڑا حمایتی ہے، بہت بڑا مددگار ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے، یہ بھی نفسیاتی بات ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس مقدمے میں حق بات تو یہ ہے کہ اس امیر آدمی کا حق ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو اس کی غربت کا خیال کر کے اس کے حق میں فیصلہ دو۔ غلط بات، تم اس غربت کے اور کسی کے امیر ہونے کے ٹھیکیدار نہیں، تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس غنی کا بھی ولی ہے اور اس جو فقیر ہے اس کا بھی ولی ہے، وہ ان کی مصلحتیں وہ خود دیکھے گا، تم نہیں ہو اس مقام پر کہ تم یہ طے کرو کہ یہ بیچارہ غریب ہے، اسے کوئی ڈگری مل جائے گی، اس کے حق میں ہو جائے گا، اسے کوئی جائیداد کا ٹکڑا مل جائے گا تو اچھا، قطعاً نہیں۔ نہ تو یہ چیز تمہیں روکے کہ میرے والد کے خلاف جا رہی ہے بات، میں کیسے کہوں، میرے اپنے مفاد پر زد پڑ رہی ہے کیسے کہوں، میرے رشتہ داروں کے مفاد پر زد پڑتی ہے میں کیسے کہوں، اور نہ یہ کہ غنی اور فقیر کے درمیان فرق کر کے تم بیٹھ جاؤ کہ میں فقیر کا ساتھ دوں اور اپنی جگہ پر یہ سوچو کہ میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایک امیر کے بجائے غریب کے ساتھ۔ لیکن حق اگر اس معاملے میں غنی کے ساتھ ہے تو تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ جیسے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، در مع الحق ہے سدار، تمہیں تو حق کے ساتھ رہنا ہے، جدھر حق مڑے تم بھی مڑ جاؤ، دارا یا دورو مڑ جانا، در مع الحق ہے سدار۔ اب حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ، حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ، تمہیں تمہارا دامن جڑا ہونا چاہیے حق کے ساتھ، کوئی غنی ہو فقیر ہو۔
ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے جو بھی بہتر ہوگا فیصلہ کر دے گا۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، دیکھنا ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم توڑو مروڑو گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھی بات کرے تو وہ تو سیدھی ہو جاتی، ذرا ہیر پھیر کر کے اس بات کو توڑا جائے مروڑا جائے، یہ تلوو ہے۔ جیسے کہ یلوون انفسہم، وہ اپنی زبانوں کو توڑتے تھے مروڑتے تھے منافق اور یہودی، کہ اگر کہنا ہے حضور سے کہ راعینا، ذرا ہماری طرف توجہ فرمائے، تو راعینا راعینا، اے ہمارے چرواہے، اب دل میں خوش ہو رہے ہیں ہم نے انہیں چرواہا کہا ہے۔ لیکن اگر کہے کوئی کچھ پکڑے، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے کان میں معلوم ہوتا ہے کہ میل بہت جمع ہو گیا، ہم نے تو راعینا کہا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ سب وہ زبان کو ذرا سی لوچ دے کے اور اس کے اندر جو ہے ایک معنی کا جو ہے تبدیل کر دیا۔ تو ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا اعراض کرو گے حق کے راستے سے، کنارہ کشی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس طرح کے توڑنے مروڑنے سے اور کوئی بہانے بنانے ہیلے کرنے سے اللہ دھوکہ کھا جائے گا، نہیں، اللہ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ یہ کیا ہے مفہوم؟ ذرا غور طلب ہے، ہمارے دروس میں تو یہ بار بار آیا ہے مضمون کہ اصل میں ایمان دو طرح کا ہے۔ ایک ایمان ہے جو زبان پر تو ہے دل میں نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں نہیں ہے۔ اب دل میں نہ ہونے کی دو کیفیتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل خالی ہے، ایک یہ کہ دل میں نفاق ہے۔ دل میں نفاق جو ہے یہ ایک منفی ویلیو ہو گئی، اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ زیرو ویلیو ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے گراف بناتے ہیں ہم، درمیان میں زیرو، اس کے رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 +5 پلس انفینٹی، بائیں طرف -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی۔ تو ایک پلس ویلیو ہے ایمان، دل میں ایمان ہے +1 ہے یا +2 ہے یا +3 ہے، بہت بڑا ایمان، بہت زیادہ ایمان، پلس انفینٹی ابو بکر والا ایمان، محمد الرسول اللہ والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر مائنس، یہ منافقت ہے۔ منافقت درجہ اول کی بھی ہو سکتی، درجہ دوم کی بھی، درجہ سوم کی بھی، -1 -2 -3، ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے، ایک ایسی کیفیت قلب کی کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے، نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ہے، تو کیا ہے؟ زیرو ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہے اس میں کور ہو جائیں گی کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے، معاذ اللہ دل کو ٹلوڈ لو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر نفاق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ یقین والا ایمان بھی نہیں ہے، دل میں وہ یقین بھی نہیں ہے، ان دونوں کیفیتوں میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی کا تقاضا تو پورا کر چکے ہو، تم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا، تم مسلمان ہو، اور کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو۔ ہم پڑھ چکے لستا مومنا، کبھی نہ کہنا کسی کو تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص خود اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ نہیں ہے، یا جو منافق ہے، اس سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر، یعنی یہ قرآن مجید،
والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتاب ہونے کی حیثیت صرف تورات کو حاصل ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ حقیقت جو شریعت دی گئی تھی تورات میں، باقی اس طرح تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ اسی شریعت کے نفاذ کے لیے اور اسی کی تعلیم و تلقین کے لیے آپ کام کرتے رہے۔ انہیں صحیفے تو دیے گئے، حضرت داؤد کو اگر زبور دی گئی ہے یا حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے، انجیل میں حکمت ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، قانون تو نہیں ہے۔ قانون تو شریعت یا تو موسیٰ کی تھی یا محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت تھی اور آج بھی ہے، یہودی اس کے علمبردار ہے، ان میں سے بہت سے لوگ اس شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ سبت کا حکم ابھی تک اس کی پوری پابندی کرنے والے سارے یہودی نہیں ہیں، جیسے سارے مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں، ایسے سارے یہودی بھی سیکولر یہودی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہودی ہے۔ لیکن جو ان میں مذہبی یہودی ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام شریعت پر عمل کرنے والے وہ ذبیحہ ہی کھائیں گے۔ انہی کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ کوشر میٹ کا علیحدہ تصور ہے، اور ہوائی جہازوں میں آپ کو کوشر جو ہے کھانا علیحدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پر، اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہی ہے ذبح کرنے کا، کہ یہ گردن کے سافٹ پارٹس کٹے، یہ ہڈی جو ہے یہ نہ کٹے، حرام مغز جو ہے انٹیکٹ رہے، تاکہ جسم کے اندر پھر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں بکرے کو، پھر وہ جو ہے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے تمام ٹیشوز سے، اور اگر پوری گردن اڑا دو اب بلڈ نہیں نکلے گا، چونکہ وہ اسپائنل کارڈ جو ہے حرام مغز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کٹ گئی، لہذا اب اس کے اندر وہ رائگرز پیدا نہیں ہوں گے، اور خون جو ہے وہ نجس ہے، تو جسم کے اندر اگر خون رہ گیا تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام ہو گیا، جب نکل گیا تو وہ حلال ہے۔ تو یہودیوں کا اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہود کے ہاں بھی سود حرام ہے، لیکن انہوں نے شکل یہ نکال لی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رائے ہے کہ دارالحرب میں سود لینا دینا جائز ہے، یہ بھی اب وہ دارالحرب کی بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی تعریفیں کر دی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے صاحب جو ہے مشہور، وہ جا کے امریکہ میں کیا آئے کہ یہ تو دارالحرب ہے، یہاں پہ آپ سود کا لین دین کر سکتے ہیں۔ خدا کے بندو، دارالحرب تو وہ ہوتا تھا جہاں لڑائی ہو رہی ہو، وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ تو دارالامن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، دارالامن ہے، تو وہاں پر آپ دارالحرب کے احکام تو نہیں نافذ کر سکتے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب جو ہے در حقیقت قرآن سے پہلے صرف وہ تورات ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی آئے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کا دو جگہ ذکر تو کرتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں آج کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں، صحیفے نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہو کہ یہ صحف ابراہیم ہے۔ تورات تو ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح نا، انجیل ہے، زبور ہے، چاہے تحریف شدہ ہے لیکن ہے، لیکن صحف ابراہیم کا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ میرے خیال میں صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، واللہ عالم، لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جب تک کہ کوئی حدیث مرفوع نہ ہوتی، جب تک کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہوتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال ایک گمان ہے، خیال ہے۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب تمہیں دیکھ لو، ٹٹول لو، تمہارے دلوں میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، وہ یقین قلبی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس پر غور کرو کہ وہ یقین پیدا کر۔ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اب ظاہر بات ہے یقین ہوگا تو آپ عمل کریں گے، یقین ہوگا تو آپ جہاد کریں گے، یقین ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے عمل میں بھی کچے ہوں گے۔ جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور موت سے تو بھاگیں گے، ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کہ اگر یقین ہے تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا، یقین ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہوگا، یقین ہے تو شہادت کی موت کی سب سے بڑھ کے تمنا ہوگی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب یہ یقین نہیں ہے
اور اس یقین والے ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں فرق ہو گیا کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، ایک ایمان وہ ہے جو راسخ ہو گیا، دل میں اتر کر جم گیا۔ اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے قلوب کو اس سے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں، یقین بن جائے، اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، اب دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان قانونی اقرار باللسان سے، ایک ایمان حقیقی قلب کے اندر یقین کی کیفیت۔ یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف 5 ارکان ہیں: شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ایمان جو ہے یقین والا، اس کے مزید 2 ارکان ہو جائیں گے، شہادت ہی نہیں، یقین دل میں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں، جہاد عمل میں۔ تو گویا کہ ایمان حقیقی کے 7 رکن ہو جائیں گے: دل میں یقین، زبان پر شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے ایمان۔ تو اے قانونی ایمان کے حاملو، ایمان حقیقی لاؤ، ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ اور یہاں ذرا فرق دیکھیے، قرآن کے لیے کہا گیا نزل، الذی نزل علی رسولہ، اور تورات کے بارے میں انزل۔ اب یہ بھی 2 فرق ہو گئے، نزول کی 2 شکلیں۔ یہ میں نے بہرحال مضمون واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا، تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا۔ آپ نے بتائی، پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو، ذرا امتحان بھی لے لیا، اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، یہ تعلیم کہلاتی ہے۔ اور بتا دیا، ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے، ہما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں، یہ اعلام ہے۔ انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا، یہ تنزیل ہے۔ قرآن حضور پر 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا۔ اگرچہ شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا تھا، اس کے لیے انزال آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال آ رہا ہے اس لیے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا تک نازل کر دیا۔ پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت، یہ ہے تنزیل۔ یہ 23 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے، 10 کمانڈمنٹس، وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ایک دم، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دے دی گئی، اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے۔ اور قرآن تنزیل، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں سے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن سے، یعنی قیامت کا وہ دن، یوم القیامہ، جس میں حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے،
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، مختلف انداز میں آئے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 5 آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ کام وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے سر سید احمد خان مرحوم، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا۔ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے، کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے، وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو۔ تو جو کوئی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب وَالْيَوْمِ الْآخِرِ میں مزید پھر جو چیزیں شامل ہوگی وہ یہ ہے کہ بعث بعد الموت، اسی لیے کہ جو حدیث جبرائیل میں جو لفظ آیا وہ بعث بعد الموت یہ آیا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ تو وہاں 2 چیزیں آ گئی، ایک قدر کا، تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایمان۔ بعث بعد الموت ہوگی تو یوم قیامت ہوگا نا، اور یوم قیامت میں محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے۔ کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بدبخت وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوں گے، کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جن میں ایمان تھا تو صحیح لیکن اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کے اعمال جو ہے ان کے اندر ظاہر نہیں ہو سکا پورے طور پر۔ تو نیک عمل بھی کچھ کیے ایمان کے تحت اور ساتھ ہی بد عملیاں بھی رہی، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پلڑا کون سا بھاری ہے؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جاؤ سیدھے چلے جاؤ جنت کے اندر، چاہے ایمان کمزور تھا لیکن تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جاؤ۔ اور ایمان کمزور تھا اور نیکیوں کی بجائے بدیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بھائی جہنم میں جاؤ، وہاں تمہاری صفائی ہوگی۔ دیکھیے صفائی جو ہے، دھوبی کیا کرتا ہے، پہلے کپڑوں کو بھٹی چڑھاتا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ ابل رہے ہیں اس کے اندر کپڑے جو ہے، اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں صاف کیا جائے گا۔ سونے کو اسی طرح صاف کرتے ہیں، پہلے آگ پہ لگا کے اسے پگھلائیں گے تو پھر اس میں سے جو ہے جو چیز امپیورٹی ہے وہ علیحدہ ہوگی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹکتا ہے کپڑوں کو پتھروں کے اوپر۔ تو یہ مختلف 2 چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا جہنم میں، جیسے جیسے کوئی صاف ہوتا جائے گا اسے باہر نکال کر، اس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہیں، جب باہر نکالا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے کوئلے کے مانند جلا ہوا، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بہتر ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو 3 کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ کہ جن میں ایمان سرے سے نہیں تھا، سیدھے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک وہ کہ جن کا ایمان بھی بہت تھا اور اعمال بھی غالب تھے، نیکی کا پلڑا بھاری تھا، وہ سیدھے جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ درمیانی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا اور اس میں ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے کمزور تھا، ہلکا تھا، بدیوں کا پلڑا بھاری تھا، تو انہیں جہنم میں داخل کر کے اور ان کی صفائی کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے۔ تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور وہ پچھلے دن کا، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اچھا، اب یہ تو کیفیت آ گئی کفر اور ایمان۔ اب ایک درمیانی کیفیت ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جہاں آخرت میں قیامت کے دن بھی 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی۔
تو یہاں بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک ہے کھلے کافر دنیا کے اندر، صاف کافر، مخالف، مشرک، ایک ہے اہل ایمان صحابہ کرام، درمیان میں کچھ لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آگے چل کر۔ وہ دل تو ان کا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلے، لیکن جب وہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ذرا ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا غلبہ آتا ہے، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر کوئی امتحان آ گیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو ان کا یہ آسیلیشن ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ان میں یہ اصل میں بیان ہے جو غیر شعوری نفاق ہوتا ہے، ان کی کیفیت ہے یہ۔ ایک نفاق وہ ہے جو میں حقیقت نفاق کی تقاریر کے اندر کھل کر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جھوٹ موٹ ایمان لائے اور اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا ہوں، جیسے کوئی ہندو وہ مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھ کر خطرہ کرا کر اور ہمارے سرحدی علاقوں میں داخل ہو جائے اور وہاں مسلمان بن کر رہے اور جاسوسی کرتا رہے۔ چنانچہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ کسی آبادی میں گیا، وہاں امام مسجد کی حیثیت سے کئی سال تک مقیم رہا، اب جو حجرہ اس کا تھا اس کے اندر وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ موجود تھے اور سرحدی علاقے میں تھا، تو فوج کی ذرا نقل و حرکت ہوتی تھی اطلاع دیتا رہتا تھا، وہ پکڑا گیا، وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ بھی اس کے اندر برآمد ہو گئے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ جانتا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں بنا ہوا ہوں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان، لہذا وہ ہے منافق شعوری طور پر، ارادی طور پر، خود جانتا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں نے ایک سازش کی تھی مدینہ منورہ میں کہ یہ جو اسلام کی دھاک جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اس کے ٹکڑے کر دو تب بھی وہ واپس نہیں ہوتا، بڑا سے بڑا امتحان، بڑی سے بڑی آزمائش۔ تو یہ جو گڈ ول بن گئی ہے اس کو ذرا کمزور کرنے کے لیے ایسے کرو، ہم صبح کے وقت ایمان کا اعلان کریں گے اور سارا دن حضور کی صحبت میں رہیں گے، شام کو ہم پھر کہہ دیں گے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے یہاں، یہ تو دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے قریب آ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے دین میں۔ یہ سازش ہے جس کا سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے۔ جس چیز پر یہ اہل ایمان لائے تم بھی صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کر دو، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور آخری حصہ جن کا آئے تو کفر کر دو، مرتد ہو جاؤ۔ تو یہ سازش تھی۔ تو جو گھنٹے بھی انہوں نے گزارے ہیں ایز اے مسلم، تو وہ جانتے تھے کہ ہم تو ہے نہیں مسلمان، ہم تو کافر کے کافر ہیں، لیکن ہم دھوکہ دینے کے لیے، لیکن اگر اسی 8 گھنٹوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ظاہر بات ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، بیکاز لیگلی ہی واز اے مسلم، اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے صبح اور وہ آ گیا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس وقت موت ہو جاتی تو کیا ہوتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ تو یہ ہے لیگل اسلام کا معاملہ۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس لیگل اسلام کے پردے میں جب نفاق ہوتا ہے اور یہ انسان جو ایمان لایا تھا دھوکہ دینے کے لیے نہیں، دل سے ایمان لایا تھا، صحیح سمجھ کے ایمان لایا تھا، لیکن پھر جب تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، انفاق کا مطالبہ آیا، قتال کا مطالبہ آیا، اب وہ جو ہے ویورنگ ہے، کچھ آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے بڑھے پھر کوئی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، اس آیت جو آ رہی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب یہ دیکھیے بڑا خوبصورت نقشہ ہے، کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے گیا پھر ایک دفعہ آیا، پھر ڈبکی گئی پھر ایک دفعہ آیا، پھر گیا تو گیا، پھر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے، ایک ایمان تو آیا تھا، انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے، ایمان لے آئے، لیکن جب آئی تکلیف، جب آئی مصیبت، جب آیا مطالبہ انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال فی سبیل اللہ کا، تو اب پیچھے ہٹے۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا بھی ایک دم نہیں ہوتا، پہلے یہ ہے کہ ہٹ گئے تھے تو آ کے معافی مانگ لی، اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا جنگ میں، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ اس وقت تک تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت۔
اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میری بیمار ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضور میں نہیں جا سکتا۔ اچھا جاؤ، مت جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کہتے تھے شرافت اور مروت کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی بیٹھے آپ۔ یہ اب نفاق شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ اب وہ جھوٹی قسمیں کھانا، خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے۔ اب یہ نفاق دوسری شکل میں چلا گیا، دوسری سٹیج پر۔ تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر دشمنی ہو جاتی ہے۔ جو اس وقت کے امیر ہیں، یعنی حضور تھے اس وقت کے امیر مسلمین، امیر جماعت، ان سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی، کہ یہ لوگ جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے ہر وقت حاضر ہونے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہی پکارا کھڑے ہو گئے، چل پڑے۔ انہیں نہ دائیں کی فکر، نہ بائیں کی فکر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ بچیوں کی فکر، نہ گھر کی محبت، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اصل میں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ چل پڑے، ہم بیٹھے رہے تو ہم نمایاں ہو گئے، سب بیٹھے رہتے تو سب کے سب ٹھیک رہتے، کوئی بات نہیں تھی۔ جب یہ تیسری سٹیج آئی تو گویا کہ اب ڈوب گئے۔ اب آخری سٹیج تھی یہ، اس کے بعد ان کے لیے اب وہ اوپر نہیں آئیں گے۔ تو یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے۔ یہاں پہ کفر کا مطلب ارتداد نہیں ہے، قانونی طور پر وہ کافر نہیں ہوئے، یہ اندر ہو رہی ہے کیفیت، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ بڑا سا شہتیر ہے اور اس میں دیمک لگی ہوئی ہے۔ وہ دیمک جو ہے اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہے، لیکن اوپر جو ہے ایک چفٹی سی وہ چھوڑ کے رہتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آ جائے۔ اگر تو آپ کو نظر آ گیا ارے دیمک لگی ہوئی ہے تو آپ فوراً دیکھیں گے کتنی گہری ہے، کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ اوپر ایک ونیئر جو ہے، ایک جو اس کے اوپر چھوڑ کے جاتی، اتنی سمجھدار، اتنی سا وہ کیڑا جو اس کو سمجھدار ہے کہ باہر سے ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کو کھا رہے ہیں، اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیں۔ اور اس کے بعد وہ جب گرتا ہے تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو دیمک اس کو ختم کر چکی تھی، اس کی طاقت ختم ہو چکی، ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ دروازے کی چوکھٹ میں اسی طرح دیمک لگتی ہے، اوپر سے جو ہے ایک ونیئر جو ہے وہ باقی ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ ان کا تھا، اوپر سے اسلام، قانونی اسلام انٹیکٹ رہتا تھا، یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ پھر دو سٹیجز کے بعد تیسری سٹیج وہی ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب نفاق جو ہے تھرڈ سٹیج کو پہنچ گیا تو وہ ناقابل علاج ہے۔ جیسے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی بی تھرڈ سٹیج کو داخل ہو گئی ہے، اب تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اب تو دن گننے ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے ذرا اچھے کھانے پینے کا بندوبست رکھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، علاج کوئی نہیں۔ آج کل علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ تھرڈ سٹیج جو تھی نفاق کی وہ بھی لا علاج تھی، پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپس نہیں آ سکتے، لہذا اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ پھر نوٹ کر لیجئے یہ ظاہری نہیں ہے، باطنی کیفیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اوپر قانونی اسلام انٹیکٹ ہے، قانونی اسلام کے اندر اندر اس کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، ہرگز اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا انہیں راستے کی، یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جس کو میں نے کہا ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی مہر ہو گئی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ایک دم نہیں ہوتا، شروع سے نہیں ہوتا، یہ جب یہ پورے اس طریقے سے آدمی ڈوبتا 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 پھر بالکل جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے، تہہ میں جا پہنچتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے بعد اب اس کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، معلوم ہو گیا یہ ذکر کن کا ہو رہا تھا؟ منافقین کا۔ اے نبی بشارت دے دیجیے ان منافقین کو جو اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو اس کیفیت میں مبتلا ہے، تو اے نبی بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، تو بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب یہ منافقین کی بعض صفات آگے آ رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نفاق اور منافقین کے ذکر پر اور ان کی تفاصیل جو ہے اس پر مشتمل ہے، اکثر حصہ۔ اگرچہ جیسے یہاں لفظ منافق آ گیا ہے، دوسری جگہوں پر آپ کو لفظ منافق نہیں ملے گا، لیکن ہے بھی،
لیکن یہ کہ یہ سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اصل میں یہاں مخاطب کون ہے؟ یہ ضعیف الایمان، یا جو قوی الایمان ہے، یا وہ کہ جو اندر سے منافق کھوکھلے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ، وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، پشپناہ، حامی اور مددگار بناتے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے پوری شان کے ساتھ تو آئے گا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ تو جب ہم سورہ مائدہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہاں منافقین کی علامت کے طور پر لایا جا رہا ہے، یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے، ان سے اپنی دوستی گانٹھے رکھے۔ اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھو گے تو ٹوکری گر گئی تو ساری ٹوٹ جائیں گے نا، تقسیم کر لو، کچھ اس میں کچھ اس میں، ایک گر بھی گئی تب بھی کچھ آدھے انڈے تو سلامت رہیں گے نا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تقسیم کر دیتے تھے۔ مسلمانوں سے بھی کہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم تو آپ کا ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم جو بھی آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ اور کافروں سے بھی دعا، ہم ان کے ساتھ بظاہر تو ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو ہماری دل آپ کے ساتھ ہے، اور کبھی موقع بھی آئے گا تو ہم ثابت کر دیں گے۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، شاید ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتہ، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، کیا پتہ۔ تو تم اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے ساتھ درست رکھو، اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے، جی ہم بھی تو اہل ایمان تھے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اگر کفار کا اگر غلبہ ہو گیا، دیکھو جی ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کے راز بتاتے رہے، اور ہم نے تو در حقیقت اپنے آپ کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، ان کے حملے ہم سہتے تھے اور آپ کو بچاتے تھے۔ تو یہ ایک منافق جو دنیا کا طالب ہے، ظاہر بات ہے، جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز، ورلڈلی وائز تو وہی شخص ہے جو ہر حال میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے، اگر اسے غلط کام کرنا پڑ رہا ہے تب بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو اپنا مفاد پیش نظر ہے، اگر وہ صحیح راستے سے نہیں ملتا ہے اپنا مفاد، تو غلط راستے سے، بائی ہک اور بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اگر رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام ملے گا، ہماری ایک حیثیت ہوگی۔ فإن العزت للہ جمیعا، تو جان لو عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے۔ اس کو مزید کھولا گیا سورہ منافقون میں کہ عزت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے صرف اللہ کے لیے اور اہل ایمان اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اصل عزت تو ان کی ہوگی۔ وقت آ جائے گا، دیکھ لو گے تم، کفر کا جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہوگا، اور شرک کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور نفاق کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہے گا، اور جزیرہ نما جو ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ کیفیت دیکھ لو گے تم، چند سال کی بات ہے نا، یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جھوٹے وقار ہیں، یہ دولت کی بنا پر ہے، یا کسی اور جو بھی اس وقت کے سیاسی نظام میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یہ سب یوں سمجھیے کہ ایک کھیل ہو رہا ہے، یہ اس کے ایکٹرز ہیں۔ جیسے کھیل ختم ہوگا تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے بادشاہ، اور یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے وزیر اعظم، ان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس جو اس قدر ان سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو عزت کے متلاشی ہیں۔ فإن العزت للہ جمیعا، تو جان لو کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل۔ ان کی ایک اور علامت بیان ہوئی، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر یہ بات نازل کر دی گئی تھی کتاب میں، اللہ نے نازل کر دی تھی یہ ہدایت کتاب میں۔ اس سے مراد ہے سورہ انعام کی ایک آیت، وہ ابھی میں کوٹ کر دوں گا آپ کو، کہ ان سے کیا کہا گیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اہل ایمان جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے، لو جی آج محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیا 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، تو 19 تو کوئی زیادہ نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا بھائی 10 کے لیے تو میں کافی ہوں اکیلا، باقی 9 کی تم فکر کر لینا۔
اس طرح سے مذاق ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی منافق ہے ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے۔ اچھا احتجاج کرے گا تو مار پڑ جائے گی، تو کم سے کم یہ تو کرے نا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ حکم تھا جو سورہ انعام میں آ گیا تھا، مکی صورتوں میں۔ وہ کیا ہے وہ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر لو، ہٹ جاؤ وہاں سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہ کہ مومن صادق کا ظاہر بات ہے اسے تعلق توڑنا تو نہیں ہے، ان تک حق پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ اگر بالکل مقاطعہ کر دیں تو پھر کیسے موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کا؟ لیکن یہ کرو کہ جب ایسا ہو رہا ہو تب ان کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر، اب ان کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ بدل جائے، پلٹ جائے، کسی اور معاملے پر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تک کے لیے تم ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا ہی دے، اس محفل میں بیٹھے تھے، تمسخر شروع ہو گیا ہے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہماری تو ہدایت یہ تھی، پھر اچانک درمیان میں یاد آ گیا کہ یہ تو غلط کام میں کر رہا ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب بات یاد آ جائے تو پھر مزید مت بیٹھنا، پھر بھی بیٹھو گے تو پھر مجرم ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا، تو you will be responsible, you will be held accountable۔ یہی بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہ بات تم پر نازل کر دی گئی تھی کہ جب تم دیکھو سنو اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو ان جیسے ہی ہوگے، تم بھی اللہ کے نزدیک ان جیسے ہوگے، ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ یعنی بے حمیت ہو، بے غیرت ہو، تم اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کا، اور پھر بیٹھے ہوئے تو وہاں پر، تو یہ ایمانی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں شمار کرے گا۔ تمہارا حساب جو ہے، اور یا یہ مانی ہے کہ اگر تم اس طرز عمل پر قائم رہے تو پھر اللہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے گا۔ تمہارے اندر سے ایمان کی اگر حمیت اور غیرت ختم ہوئی ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ انکم اذا مثلہم، پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ لازماً جمع کر کے رہے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں، سب کو۔ یعنی یہ منافق قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، دنیا میں اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہیں، ان کا لیگل اسلام ایکنالجڈ ہے، قبول ہے، لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ، آخرت میں کافروں کے ساتھ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا ان تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔